لیکن اس کی شکلیں جو ہیں، جس شکل میں وہ حق ظاہر ہوتا ہے، وہ مختلف زمانوں کے اندر اور مختلف انسانوں کے لیے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں حق کی ابتدائی شکل تھی، وہ بالکل ایسے مرحلے میں تھا کہ بالکل اس کا آغاز تھا، اس کی ابتدا تھی جب وہ ظاہر ہوا ان کے اندر اور ان کو اس کے اوپر لگایا گیا، اور پھر اس کے اندر اور زیادہ وسعت آئی اور چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دی گئیں جو تھی موجود، لیکن وہ اپنے وقت پر جا کے پھر وہ ظاہر ہوئے۔ تو اسی طرح بڑھتے بڑھتے اس کے اندر نمو اور یہ جو وسعت ہے یہ کمال کے درجے تک پہنچ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حق آیا ہے، یہ حق وہی ہے جو ازل سے حق ہے، جس کے اوپر یہ زمین و آسمان قائم ہے، لیکن اس حق کا ظہور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوا ہے لوگوں کے اندر۔ ابتدائی شریعت جو تھی وہ بہت محدود تھی اور تھوڑی سی چیزیں تھیں، زیادہ تفصیلات نہیں تھیں۔ پھر اس کی تفصیلات بڑھتی گئی اور جیسے جیسے انسانی تمدن کے اندر ترقی ہوتی گئی، اس کی تفصیلات آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر بعض لوگوں کے لیے ایک چیز جو ہے وہ ایسی تھی کہ ان کو اس کا پابند کیا گیا۔ اب وہ حق تھا، اس کا پابند کیا گیا، لیکن وہ ان کے لیے تھی، دوسروں کے لیے نہیں تھی۔ تو بعض اوقات ایسے تھے جن اوقات کے اندر ایک چیز جو تھی وہ یہ کہا گیا کہ ایسے کرنا ہے، یہ وقت ایسا ہے، اب یہ حق ہے، لیکن وہ ایک وقتی چیز تھی، تو اب وہ وقت نہیں رہا، اس لیے اب وہ چیز کی پابندی نہیں رہی۔ اب جن لوگوں کے لیے تھی اب وہ لوگ نہیں رہے، اس لیے اب اس کی پابندی نہیں رہی۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کی یہ کیفیت مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اب مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم بھی اس کو اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے مخاطب تھے۔ وہ اولین مخاطب تھے اور ہم آخرین کے اندر آتے ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ہم اس کے آج کے دور میں مخاطب ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ دین ہے، وہ جو لے کے آئے ہیں، جو کتاب و سنت کے اوپر مشتمل ہے اور وہ حق ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے ہر انسان نے، ہر شخص نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو علماء ہیں انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اب علماء نے اس دین کو سمجھا ہے تو انہوں نے جس طرح اس دین کو سمجھا ہے، اب یہ جو ان کی سمجھ ہے اس کے اندر انسان کی جو اپنی ذاتی رجحانات ہوتے ہیں وہ چیز آ جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر حق کے سمجھنے میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس نے اس کو اس طرح سمجھا اور اس کے لیے وہ حق ہوتا ہے، اور دوسرے نے اس کو سمجھا تو وہ بھی حق کا ایک پہلو ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ نہیں تھا، اس کے سامنے وہ آ گیا۔ اب جو اس کے پہلو ہیں مختلف، جہتیں ہیں اس کی مختلف، تو وہ مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ دکھائی دیتی ہیں اور وہ سمجھ آتی ہیں، اور ان ساری جہتوں کو جمع کیا جائے تو وہ ایک ہی حق بنتا ہے۔ لیکن ہمارے دیکھنے میں وہ جو ہے نا وہ کسی کے سامنے اس کا ایک پہلو ہے، دوسرے کے سامنے اس کا ایک پہلو ہے، تیسرے کے سامنے اس کا دوسرا پہلو ہے، تو وہ پہلو جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو جس کی طرف کسی کا رجحان ہے وہ اسی کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے
اور وہ اصل میں حق ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف اس کی جہات ہیں، مختلف اس کے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے مظاہر ہیں، تو ہوتا وہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق ایک تھا اور آج وہ نہیں رہا، یہ تعبیر جو ہے نا یہ بات نہیں ہے، حق ایک ہی ہے، سارے نبیوں کے زمانے میں ایک رہا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے اور وہ دین حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کے حکم کی اطاعت، یہ ہے حق۔ اب اللہ کی بندگی کے جو مراسم ہیں یہ کسی دور میں کیا تھے اور پھر اس کے اندر کچھ اور اضافہ ہو گیا، کسی دور میں ایک نماز ہوگی، کسی دور میں 2 نمازیں تھیں، کسی دور میں نماز کی کوئی ایک شکل تھی، پھر اس کے اندر کوئی اور اضافہ ہو گیا، پھر اس کے اندر کوئی اور اضافہ ہو گیا۔ جو اس کی کامل ترین شکل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہے۔ اللہ کی بندگی پرستش جو ہے نا یہ حق ہے، اور اللہ کی اطاعت جو ہے یہ حق ہے، اور یہ حق جو ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، یہ چیز ہے، اس میں اللہ کی فرما برداری ہے، یا اس میں رسول کا اتباع ہے، یا میں جو اس بات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے۔ اب وہ حق کی فرما برداری کر رہا ہے، حق کا اس کے لیے، اور اللہ رب العزت ٹھیک جو اللہ رب العزت کی یعنی اصل منشا ہے، جو اصل اللہ رب العزت کی رضا ہے، وہ کامل طور پر کس نے پائی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس اللہ کی رضا کی جستجو کرنا اور اس کا متلاشی رہنا، اور مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر وہ اس رضا کو پا بھی لے تو یہ ثواب ہے، اور اگر نہ پائے متلاشی ہے اس کا تو یہ خطا ہے، پا نہیں سکا، لیکن ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ شریعت نے بہت سارے مسائل کے اندر تو ایسا کیا ہے کہ چیز کو بالکل واضح کر، اس میں 2 رائے نہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، ان کو اس طرح متعین کر دیا کہ یہ سب کے ہاں مسلم اور متفق علیہ ہے کہ یہی ہے اللہ رب العزت کا ظلم سے منزہ ہونا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے، قائم بالقسط، یہ چیز ہے۔ اب اس کے اندر 2 رائے نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح قرآن مجید میں تصریح کے ساتھ اللہ رب العزت نے احکام بیان کر دیے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے سے ہیں، اور ان کو بھی اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن وہ اجمال بھی ایسا ہے کہ یعنی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، ایسا اجمال نہیں ہے کہ انسان سمجھے نہ۔ یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ بات اجمال کے ساتھ کرتا ہے، لیکن وہ مجمل بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف آدمی وہی سمجھ لے نا تو بات اس کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، لیکن پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ ایک ایسی کیا کہنا چاہیے جد و جہد ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی اپنی جد و جہد کے مطابق اس کی جزیات اور تفصیلات انسان کو معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور زمانے کے اندر بھی جیسے جیسے وسعت آتی جاتی ہے اور انسان کی فکر و نظر اور اس کا علم و فہم اور جو اس کی یہ اللہ رب العزت نے قوت مدرکہ انسان کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کے اندر جس طرح پختگی آتی ہے اس طرح جو ہے نا وہ اس کی تفصیلات کو معلوم کرتا رہتا ہے۔ تو اب وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، آپ دیکھ لیں سورۃ الانعام کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم بیان فرمائی ہے، صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کرتے ہیں نا دعا، اور
صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم۔ سورہ یاسین ہے، مکی سورت ہے، ان اعبدونی، اور سارے نبیوں نے کیا کہا ہے؟ اعبدوا اللہ، یہ صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو سورہ آل عمران میں بھی ہے، آل عمران میں ہے نا، اور سورہ زخرف میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول۔ تو یہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے یہ کس طرح کرنی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی پیروی میں کرنی ہے، ان کے اتباع میں کرنی ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اس عبادت کے اندر اللہ کے نبیوں کی پیروی کرنی ہے۔ اب اللہ کے نبی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے مراسم بتاتے رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے مراسم۔ لیکن سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر دین کو مکمل کر دیا اللہ رب العزت نے، اور انہوں نے جو صراط مستقیم کی تفصیل بیان فرمائی وہ سارا دین ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کو اجمالی طور پر چند ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، جن میں سے ایک بڑا واضح مقام جو ہے وہ سورۃ الانعام کا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به، قل تعالوا واتلوا ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ اب یہ مقام ہے جہاں یہ کہہ دیا کہ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اور یہاں یہ حوالہ بھی دیا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما الذی احسن وتفصیلا لکل شیء۔ یہ صراط مستقیم پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں بھی ہم دے چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اعلان کروایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر اس کی تفصیل جو ہے اس سے بھی زیادہ جو اس کے اندر صراط مستقیم کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ وصایا معراج ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی صورت کا جس میں بیان ہے سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل، وہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ سے لے کر آخر تک ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہ دو مقام ہیں قرآن مجید میں، پوری صراط مستقیم اس کے اندر آئی، یہ قرآن مجید کے دو مقامات ہیں۔ اب صراط مستقیم ایک ہی ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کے جو مظاہر ہیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اندر اس کے رسول کی اور اس کے نبی کی اتباع کرنی ہے، اس کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ یبتغی بہ وجہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اللہ کی 100% رضا یہ
کون حاصل کرتا ہے اس کا اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کا اللہ ہی کو پتہ ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس نے میری رضا کو پا لی ہے۔ جیسے صحابہ کی جماعت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآن کی روح سے یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کی جماعت نے من حیث الجماعت اللہ کی رضا کو پا لی ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہوگا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ لیکن جو ان کے ذاتی حیثیت سے جو کوئی کام ہے ان میں ہو سکتا ہے کوئی خطا ہو، ان میں ہو سکتا ہے کوئی کسی سے گناہ بھی ہو گیا اور گناہ بھی ہو گیا، لیکن وہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، وہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، لیکن من حیث الجماعت انہوں نے اللہ کی رضا کو پا لی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اسی طرح جو علماء اور مجتہدین ہیں یہ من حیث الجماعت جو ہیں یہ سارے کے سارے وہ علماء جو صحیح صحابہ اور تابعین کے راستے کے اوپر ہیں، وہ علماء جنہوں نے راستہ الگ کر لیا وہ نہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ علماء جو ہیں نا یہ سارے اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو پایا جائے اور اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اسی چیز کی کوشش کریں کہ اللہ کا حکم جاننے کے لیے کوشش کریں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار کی طرف رجوع کریں، پھر ائمہ کے اقوال کی طرف رجوع کریں اور ان میں سے سب سے استفادہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس وقت ہمارے حالات کے مطابق جو ہے وہ کون سی چیز جو زیادہ قرآن و سنت کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہے اور ہمارے حالات کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہے، اس طرح مل جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں نا کہ جزیات کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور جو اصل ہے اور جو روح ہے وہ کھوئی ہوئی ہے، اور ان جزیات کے اندر یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، اس کے اوپر بڑی شدت کے ساتھ دلائل دیے جاتے ہیں، بہت شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی غلطی بیان کی جاتی ہے، لیکن جو اس جزیہ کے پیچھے اصل روح ہونی چاہیے وہ روح نہ میرے میں ہے نہ تم میں ہے، وہ روح موجود نہیں ہے۔ پیچھے ہے، پیچھے کیا ہے؟ عبادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت اور تذلل، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے تذلل۔ اب اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اور تذلل ہوتا ہے عبادت کے اندر، اور یہاں تذلل نہیں ہے بلکہ تکبر اور علو اور ظہور، اور یہ چیز ہے کہ میں برابر ہوں۔ ہماری بہت ساری مناظرے اور بہت ساری بحثیں اور جھگڑے جو ہیں وہ سارے اسی چیز کا مظہر ہے، اسی چیز کا مظہر ہے، اور اختلاف ہوتا ہے اسی وجہ سے، یہودیوں میں اسی وجہ سے اختلاف، عیسائیوں میں اسی وجہ سے اختلاف، ہمارے اندر بھی اختلاف اسی وجہ سے ہے۔ لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خود پوری جستجو کرے، کوشش کرے، اور جو اس کو سمجھ آ گئی ہے دین کی اس پر عمل کرے، دوسروں کو بتا بھی سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف میں ہی ایسا ہوں جو بالکل ٹھیک ہے اور باقی دوسرا جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تنوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی کیا ہے، اس طرح بھی کیا ہے، اس طرح بھی کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ چیز بھی جائز ہے، یہ چیز بھی جائز ہے، یہ چیز بھی جائز ہے، یہ چیز بھی جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مسنون ہونا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ماثور ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا، یہ درجے ہوتے ہیں۔ ایک چیز مسنون ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک چیز معصور ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن آپ کے صحابہ نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، آپ کے صحابہ کے تابعین نے کیا ہے، امت سے یہ معصور ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ وہ دین کے اندر دلائل جو دیے گئے ہیں ان کی روح سے یہ چیز ملتا ہے کہ اس کی اصل دین کے اندر موجود ہے، یہ دین سے کوئی
ان مل اور بے جوڑ چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو دین سے بالکل باہر ہے، ایسی چیز نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ اختلاف اور فرعی اور جزئی مسائل کے اندر بہت زیادہ شدت اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض، عداوت، یہ چیز جو ہے نا دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حق صرف ایک ہے اور باقی سب باطل ہے، اور باطل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین ہی نہیں ہے، وہ کفر ہے، اور وہ بالکل جو ہے نا وہ پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ حق صرف ایک ہے اور باقی سارا باطل ہے، اور باطل کے خلاف لڑنا اور باطل کو مٹانا یہ فرض ہے۔ تو وہ ایک ہی چیز کے اندر وہ سارا حق جو ہے وہ سمٹ کے آ جاتا ہے، اور باقی دوسری چیزیں جو ہے نا وہ آدمی نظر انداز کر دیتا ہے کہ اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو اس حق کا تقاضا ہے، جس حق کا تو علم بردار ہے، کم از کم ان کا بھی تو خیال کر لے۔ کسی دوسرے آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ بھی تو حق ہے نا، اور کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ عدل والا معاملہ کرنا یہ بھی تو حق ہے نا۔ اب اس کی ایک چیز کی وجہ سے اس کی ساری جو اچھائیاں ان کا انکار کر دیا جائے، اس کی نیت کو بھی جو ہے نا وہ فاسد قرار دے دیا جائے، وہ حلہ شککتا قلبہ والی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تو نے اس کا دل کھول کے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس لیے پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ یہ سکھانے والے بھی اب بہت تھوڑے ہیں جو اس طرح کی بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ یہ تو کسی آدمی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ تو ڈھیلا پن ہے، یہ تو مداحنت ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے۔ اب سارا دین تو اللہ رب العزت نے قانونی شکل میں نہیں دیا۔ جیسے قانون ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو قانون کا واسطہ نہیں ہے، قانون کے اندر جو ہے نا تفصیل ہوتی ہے، ہر چیز کی بیان کیا ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ قانون ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اور اس کی یہ تفصیلات ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کی ہوتی ہیں۔ پھر بھی اس قانون کی روح کو سمجھنے کے لیے نا جج ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے، اور وہ پھر دوسری چیزوں کو، اور دوسری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دستور ہوتا ہے، وہ نظائر ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں ججوں کے، جن کو وہ سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ اس قانون کی یہ حیثیت ہے اور اس کو ایسے جو ہے نا وہ لاگو کرنا ہے۔ دین ایسا نہیں ہے۔ دین کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں جو کچھ بیان کر دیا ہے اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں جیسے قانون کی کتابوں کے اندر ہوتی ہیں، بلکہ اس میں اللہ رب العزت نے اور انداز اختیار کیا ہے۔ اس میں کلیات بیان کر دیے ہیں، اصول بیان کر دیے ہیں، اور بنیادی جو چیزیں ہیں وہ واضح کر دی ہیں، اور تفصیلات جو ہیں وہ علماء کے اجتہاد کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ کوشش کر کے ان چیزوں کو جیسے جیسے وقت آتا جائے وہ نکالتے جائیں اور دیکھتے جائیں، اور ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو فتاویٰ ہیں، صحابہ کے اگر فتاویٰ جمع کر لیے جائیں تو ان کی تعداد تھوڑی ہے ہمارے سامنے۔ صحابہ کے فتاویٰ کی کون سی کتابیں ہیں جن میں آپ صحابہ کے فتاوے معلوم کرتے ہیں؟ کون سی کتابیں ہیں؟ کوئی کتاب بتاؤ۔ ہاں شاباش، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، سنن سعید بن منصور ہے، سنن الکبریٰ البیہقی ہے، یہ صحابہ کے فتاویٰ کی کتابیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچی، ضائع ہوگی، لیکن الحمدللہ بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے ان کتابوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، اور اسی طرح حدیث کی کتابوں میں بھی، موطا میں بھی صحابہ کے آثار ہیں، اور اسی طرح جو سنن سعید بن منصور ہے یہ بہت جامع تھا۔ امام احمد کے جو کتابیں ہیں ان کے اقوال میں وہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر تابعین کے اس سے زیادہ ہیں، صحابہ سے زیادہ تابعین کے، وہ بھی ان کتابوں کے اندر ہے، ان کے فتاویٰ اس سے زیادہ ہیں۔ اور پھر ائمہ مجتہدین کے دور میں آ جائیں تو پھر اور وسعت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے اور وسعت آ جاتی ہے۔ تو بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، جو ایسی تفصیلات ہیں جو کہ تفریح در تفریح کے زمرے میں آتی ہیں، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن یہ چیزیں اصل میں علماء نے اور فقہاء نے اس لیے کر دی ہیں
کہ بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت رہے۔ سچی بات ہے کہ اگر اس طرح کی محنت نہ کی گئی ہوتی نا تو بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کو کس طرح دیکھا جائے۔ تو اس سے انسان کو تربیت ہوتی ہے، انسان کو رہنمائی ملتی ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس بلوغ المرام پڑھ لی اور منتقل اخبار پڑھ لیا اور حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیا، جو کچھ اس میں آ گیا وہ ٹھیک ہے، اور باقی یا تو اس کا پتہ نہیں ہے یا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اور فقہ، اصول فقہ اور جو اصلاح قلب کا علم ہے، علم باطن جس کو کہا جاتا ہے، یہ تزکیہ اور سلوک اور تزکیہ اور احسان کا علم جو ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں یہ بھی ضروری ہے جاننی۔ فقہ جو عملیات ہیں اور اسی طرح جو احکام سلطانیہ ہیں، حکومت و سیاست کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے والی ہیں۔ یہ اب حالات ایسے ہیں کہ چونکہ اب حکومت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، یہ چیزیں اب عمل میں نہیں ہیں، اور جو چیز عمل میں نہ رہے اس کا علم بھی اٹھ جاتا ہے۔ علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ جس چیز کا علم ہو نا، اور جس چیز کا عمل ہو اس کا علم بھی رہتا ہے۔ تو اگر عمل کسی چیز کا اٹھ جائے تو پھر اس کا عمل کسی چیز کا اٹھ جائے اس کا علم بھی جو ہے نا باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس طرح بات کر دینا کسی کے بارے میں، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حق کا اور تھا اور آج کے زمانے میں حق کا اور ہے، یہ تو بالکل ایسی بات ہے جو انسان کو ملحد بنا دیتی ہے۔ تو آپ لوگ جو تعبیر میں نا یہ بہت محتاط ہوا کریں، یہ میں نے کہا نہیں ہے اور نہ یہ میرا مقصد ہے۔ میں نے اس لیے دوبارہ سمجھنے کے لیے سوال کیا ہے۔ میرا تو نے جو ہے نا وہ میرے سے میں تو یہ بات لگا دی نہیں کہ میں نے یہ کہا نہیں، میں نے تب یہ سوال کیا کہ میں اگر اس حاجی یعنی کہ صحابہ سے جو اختلاف پھر کس حد تک کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے صحابہ سے اختلاف۔ جس کی بات جو ہے قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہو اس کی بات لے لو، اور باقی دوسروں کے بارے میں یہ رکھو کہ وہ بھی انشاءاللہ مصیب تو نہیں ہے لیکن مثاب ہیں، اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور صحابہ نے اسی چیز کا نمونہ پیش کیا۔ زید بن ثابت کا اور عبداللہ بن عباس کا اختلاف تھا، اور شدید اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا کو اگر باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ پر کہتے تھے کہ دادا ہے، اور باپ کے قائم مقام ہے، اور جو میت کے بھائی ہیں وہ حقدار نہیں ہوں گے۔ باپ کے ساتھ بھائی محروم ہوتے ہیں تو دادا جو ہے نا وہ باپ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ محروم ہوں گے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے تھے کہ نہیں، حضرت زید بن ثابت کہتے تھے کہ نہیں، بھائی جو ہیں وہ بھی اس کے واسطے سے جو بہت ہو گیا، باپ جو فوت ہو گیا ہے وہ اس کے واسطے کے ساتھ شریک ہیں، اور باپ جو ہے وہ بھی اسی کے واسطے کے ساتھ ہے۔ یہ باپ کی اولاد ہے اور وہ اس کی اولاد ہے، یہ باپ، اور یہ باپ کی اولاد ہے، تو اس کے ساتھ تعلق تو دونوں کا مل گیا نا، دونوں کا تعلق مل گیا۔ تو وہ جد کو اور اخوا کو شریک کرتے تھے حضرت زید بن ثابت۔ جمہور علماء جو ہے نا وہ اس طرف گئے، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ نہیں، وہ محروم ہو جائے گا۔ اختلاف تھا، اور بعض اوقات اس اختلاف کے اظہار میں شدت بھی ہو جاتی تھی، سختی کے ساتھ بھی کہہ دیتے تھے کہ میری بات ہی صحیح ہے۔ لیکن زید بن ثابت کا احترام اور عبداللہ بن عباس کا احترام دونوں میں بالکل اسی طرح تھا کہ جس طرح ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے تھے کہ یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، صحابہ کے علماء اور مفتیان میں سے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں اور آل رسول میں سے ہیں، تو وہ ان کا احترام کرتے تھے، اور وہ ان کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ حالانکہ اختلاف ہے، اور ہمارے یہ اختلاف اگر اختلاف ہو تو اللہ معاف کرے کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو استادی شاگردی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس آدمی نے لکھنا پڑھنا جو ہے نا وہ کیا اس نے بولنا جو ہے نا وہ سیکھا ہوتا ہے اپنے استادوں سے، تو وہ استادوں سے باغی ہو جاتا ہے۔ استادوں کو بتا دیں انہوں نے کی آتا ہے
انہوں کا پتہ ہے میں پتہ نہیں کتنا واقف بن گیا میں کتنا جو عالم بن گیا علامہ بن گیا باقی سارے جو نہ اپنے استادوں کا خیال نہ اپنے وقت کے بزرگوں کا خیال نہ وقت کے علماء کا خیال یہ ایسا فتنہ بن گیا اللہ معاف کرے جس نے پورے مسلمان امت کو نا بہت ہی پراگندہ حال کر دیا اور یہ عذاب ہوتا ہے یہ عذاب کی ایک شکل وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے اختلاف سے نہیں نکلنا چاہیے ان کے قول کو لینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ تقلید ہوئی کہ آپ صحابی کے قول کو لیتے ہیں اپنا اجتہاد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تقلید والی بات جو ہے نا یہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہو گئی۔ اس میں بھی اس قدر جو ہے نا وہ الجھاؤ اور اختلاط ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو تقلید جو ہے وہ اس کو شرک کہا جاتا ہے کہ تقلید شرک ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ تقلید کو کہا جاتا ہے کہ دین کی بنیاد یہ ہے کہ تقلید ہوگی تو آدمی دیندار ہوگا یا آدمی دیندار نہیں۔ اور اگر بندہ مسئلے کی تنقیح کرے اور اس کی تحلیل کرے، اس کو دیکھیں کہ شرک کون سی تقلید ہے اور کون سی تقلید جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، یہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، تو بات کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسی باپ دادا کی تقلید جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، جدنا آبانا علی امۃ وإنا علی آثارہم مقتدون، تو کھلم کھلا شرک ہے، تو کھلم کھلا شرک ہے کہ وہ حق ہے وہ باطل ہے، وہ جو کچھ ہم نے وہی کرنا جو باپ دادا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسے کرتا ہے واقعتاً وہ ایسے ہی ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اہل علم کی بات سننی چاہیے اور اہل علم نے جو کچھ کہا ہے ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور اہل علم کی اتباع کرنی چاہیے، یہ بالکل دین کی بنیاد ہے۔ اب دین کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ علم کا دعویٰ کرے اور اپنی طرف سے یہ کہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں آتا ہے وہی ٹھیک ہے یا جو میں نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے، علماء کا راستہ چھوڑ دے، تو یہ تو بالکل بے دینی والی اور الحاد والی بات ہو جاتی ہے۔ نہیں، تقلید کا معنی اگر یہ ہے کہ علماء کے ساتھ چلنا چاہیے، علماء کی بات ماننی چاہیے اور علماء کا احترام کرنا چاہیے، علماء سے پوچھ کر چلنا چاہیے، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ پھر آ جاتی ہے تقلید شخصی اور پھر آ جاتی ہے تقلید مذہب معین اور پھر آ جاتی ہے اس تقلید کا لزوم ہونا، لازم ہونا اور دین کے اندر اس چیز کا واجب ہونا۔ یہ چیزیں یہ پیسے کی ہوئی ہیں علماء نے، یہ کی ہوئی ہیں علماء نے پیسے، اور اب کئی ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ تقلید دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ لازم ہو، تقلید ایک ضرورت ہوتی ہے اور تقلید ایک نظم ہوتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ کسی وقت آدمی جو ہے وہ خود کسی مسئلے کے اندر پوری طرح بحث تحقیق کر کے کسی نتیجے تک پہنچے، اس کی اس کے پاس استعداد نہیں ہوتی یا اس کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ اچھا جاگ رہے ہیں، تو اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی، تو وہ ذمہ داری کسی کے سر پہ ڈال کے اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، یہ کہ عالم کا فتویٰ ہے، یہ ذمہ داری اس نے اس کے سر کے اوپر ڈال دی۔ جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ لازم ہے نہیں۔ اور پھر ایک ہی آدمی کے اوپر جو ہے نا وہ کہ اسی کی بات لینی ہے، اسی دائرے میں رہنا ہے۔ تو اہل حدیث نے جو بات کہی ہے نا، اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو مذاہب فقہاء ہیں وہ چاروں نہیں ہیں، بلکہ ائمہ فقہائے مجتہدین جو ہیں وہ ان چاروں کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ ان چاروں کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک فقہی مذہب کا التزام اور کسی ایک فقیہ کے قول کی تقلید یہ جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے، آپ اس میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ کیا انتخاب کس لیے کرنا ہے؟ للہوا و تشہی، خواہش اور شہوت کے لیے انتخاب کرنا ہے، تو یہ بے دینی ہے کہ
جہاں سے مرضی کی چیز مل گئی لے لی. وہ اپنی ہوا کا اتباع کر رہا ہے، اپنی شہوت کا اور خواہش کا اتباع کر رہا ہے، وہ دین کا اتباع نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اس میں سے دیکھنا ہے کہ اقوا من حیث الدلیل کیا چیز ہے اور ہمارے حالات کے مطابق کیا چیز ہے. اوفق بالشریعہ اور ارفق بالامہ، شریعت کے ساتھ زیادہ موافقت رکھنے والا دلیل کے اعتبار سے، اور جس کے اندر امت کے لیے رفق اور نرمی موجود ہے. وہ پہلو جو ہے نا ان سارے فقہا میں سے لیا جا سکتا ہے. اوفق بالشرع یا اوفق بالشریعہ، شریعت کے ساتھ زیادہ موافقت رکھنے والا، یا اقوا بھی کہہ سکتے ہیں، اقوا من حیث الدلیل و اوفق بالکتاب والسنہ و ارفق بالامہ و اصلح. ارفق اور اصلح، جو زیادہ، جس کے اندر زیادہ مصلحت ہے اور جس کے اندر زیادہ رفق اور نرمی والا پہلو ہے، تحسیر والا پہلو ہے. اس کے لیے دلائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بعثتم میسرین. تو اسی طرح جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اس طرح کے دلائل موجود ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ایسا کہتے ہیں کہ نظم قائم رہے، بد نظمی نہ ہو کہ یہ جو ہے نا وہ اس طرح فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس طرح فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس طرح فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس طرح فتویٰ دے رہا ہے. تو فتوے کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح کا جو ہے نا تشعب اور افتراق یہ لوگوں کے لیے خلجان کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے لیے نا خلجان کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے ایک ہی قسم کا فتویٰ جو ہے نا وہ سب کا ہونا چاہیے. ہم اس کو ایک انتظامی ضرورت کے لیے کہتے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، لیکن جو بے سمجھ لوگ ہیں جن کے اندر شدت ہوتی ہے، وہ ہمارے طبقے میں وہ تقلید کو کہتے ہیں کہ یہ تم تقلید کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے تو نے مجھے گالی دی ہے، تو نے مجھے دین سے باہر کر دیا، تقلید تو شرک ہے، تقلید تو کفر ہے، تقلید تو یہ ہے، تقلید تو وہ ہے. یہ بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ تو ذرا پڑھنی مشکل ہے، اس کی اردو پرانی ہے لیکن پڑھنی چاہیے. اسی تقلید کے موضوع پر انہوں نے معیار الحق کے نام سے نا کتاب لکھی، سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے معیار الحق. تو وہ فارسی کی عبارتوں کا ترجمہ بھی نیچے دیا ہوا ہے، اور اس کتاب کی خدمت کرنے کی تو ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اہل علم کو نا پڑھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اس میں کیا ہے. اور آپ کی بھی جو کتابیں مطالعے کے لیے تجویز کی ہیں ان میں ایک کتاب ہے الارشاد الی سبیل الرشاد، اس میں بھی تقلید کا مسئلہ جو ہے نا وہ انہوں نے اچھا منقع کیا ہے، واضح کیا ہے اس کو. تو یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب صحابی کی تقلید اگر آپ کر رہے ہیں تو صحابی کی تقلید نہیں ہے، صحابی کی تقلید نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ صحابی نے یہ عمل کیا ہے تو یا تو اس نے اس کو قرآن و سنت سے سمجھا ہے، یا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یا اس نے اجتہاد کیا ہوگا. تو اس کا اجتہاد بھی میرے اجتہاد سے بہتر ہے. اور واقعتاً ایسا ہے کہ صحابہ کا اجتہاد بہتر ہوتا تھا. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فتویٰ دیا نا، تو فتویٰ انہوں نے دیا، پہلے تو فتوے سے اعتراض کیا کہ میں دیتا ہی نہیں فتویٰ. ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس نے نکاح کیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر نہیں ہوا اور ان کا اکٹھ بھی نہیں ہوا، تو اب فوت ہو گیا، عدت کا کیا مسئلہ ہے اور مہر کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے میرے سامنے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتا. انہوں نے کہا مسئلہ تو پیش آ گیا، فتویٰ تو دینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ پھر میں بات کہتا ہوں اپنے سوچ سمجھ کے مطابق اجتہاد سے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو میری طرف سے ہے، اور اللہ کا رسول اس سے بری ہے اور اللہ بھی اس سے بری ہے. انہوں نے فتویٰ دیا کیا کہ اس کو مہر مثل دیا جائے اور عدت وفات وہ پوری کرے کہ نکاح ہو چکا ہے. اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا بھی یہی فیصلہ ہے، بلوا بنت واشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا. تو پھر ان کو اتنی خوشی ہوئی، کہتے اسلام کے بعد مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا اجتہاد بالکل سنت کے مطابق ہے. تو صحابہ کا اجتہاد جو ہے نا وہ بہت صائب ہوتا ہے. تو اس لیے صحابی کا اتباع کر لیا جائے،
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں میں سے یہ ایک اصل ہے. وہ کہتے ہیں اسی لیے ان کے جو ہے نا فتاویٰ کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا. ان کے مذہب میں روایات ہیں, وہ اس طرح بھی فتویٰ دیتے ہیں, اس طرح بھی دیتے ہیں, اس طرح بھی دیتے ہیں. تین روایتیں ہیں ان کے مذہب کے اندر. کیوں کہ اس مذہب کے اوپر بھی کسی صحابی کا عمل ہے, اس روایت کے اوپر بھی کسی صحابی کا عمل ہے, اس روایت کے اوپر بھی کسی صحابی کا عمل ہے. انہوں نے اس کے مطابق بھی فتویٰ دے دیا, اس کے مطابق بھی دے دیا, اس کے مطابق بھی دے دیا, کسی وقت کسی کے مطابق, کسی وقت کسی کے مطابق, سب کو قبول کر لیا. اور یہ جو بعض علماء نے جو ہے نا قول صحابی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بالکل جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں دین کے اندر, یہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ وحی نہیں ہے, اس کی وحی والی حیثیت نہیں ہے, وہ وحی والی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن یہ کہنا کہ اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ وحی کا راستہ بتانے والا ضرور ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کے ان سے دین سیکھا تھا اور آپ کو دین کے اوپر عمل کرتے دیکھا تھا. اور ان کے اس جو امتیاز ہے اور یہ جو اختصاص ہے, اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہیں نا وہ منتقل ہوتی ہیں اپنے شیخ سے تلامذہ کے اندر, اور کسی بزرگ سے اس کے مصاحبین اور رفقاء کے اندر ساتھ رہنے کی وجہ سے منتقل ہوتی ہیں. جیسا کہ کسی بندے نے دعاواں کٹیاں ہوں نا کسی حکیم دے گئے اور نسخے دے بنائے اور پڑیاں بنیاں ہوں تو ادھا حکیم بن جاتا. پڑیاں بن کے نسخے کٹ کے جڑا نا ادھا حکیم, اس حکیم دے نال رہنا. وہ بندہ آیا اور دوائی دیتی ہے حکیم نے, وہ دوائی وہ کام آ گئی, اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی گزارا. اور اگر وہ ایسا ہو کہ وہ اس کے ساتھ رہا ہے, وہ مریضوں کو دیکھتا رہا ہے, نسخے لکھتا رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ یہ نسخہ جو ہے نا بنا کے لے آؤ. اس نے مرض دیکھا, اس سے کیفیت پوچھی, نسخہ لکھا, پھر اس کو کہا جاؤ بنا کے لے آؤ, لا کے دے دو اس کو. ایسے جس آدمی نے وقت گزارا ہے تو وہ آدمی, وہ کہتے ہیں وہ حاذق حکیم بن جاتا ہے. حکیم تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا وہ تھا, اس کا ذہن تو اس میں نہیں آتا, اور جو اس کا علم ہے وہ پوری طرح تو اس کے اندر منتقل نہیں ہوتا, لیکن اس نے بھی بہت کچھ حاصل کر دیا. تو اس طرح یہ ایک غیر شعوری طور پر جو علم منتقل ہوتا ہے نا بندے کے اندر, یہ بھی ایک بڑی چیز ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ چیز تھی. تو اس لیے ان کی بات کو اور ان کے عمل کو ایسے نظر انداز کر دینا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ کسی میں حجت نہیں ہے. حجت تو واقعتاً اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہی ہے. اللہ یکون للناس اللہ حجت بعد الرسول, حجت اللہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا وہ قطعی ہے, اور وہ اللہ کی تائید اس کو حاصل ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے, یہ ہماری بات کہہ رہا ہے, یہ حیثیت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن دین کے اندر اس کا کوئی مقام ہے, اس کا کوئی مرتبہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے, دین پر چلنے کے لیے انسان کو اسے دیکھنا چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتا ہوں تو میں ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے خود کوئی رائے قائم کروں, تو یہ میرے لیے جو ہے نا وہ سلامتی والا راستہ نہیں ہوگا, بلکہ بندے کو پتہ نہیں چلتا, ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے صنم خانے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ہوس ہوتی ہے, ہوس ہوتی ہے. کبھی کوئی مفاد ہوتا ہے, کبھی کوئی خواہش ہوتی ہے, کبھی کوئی اور چیز ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکا دیتا ہے. اس لیے انسان کو نا سلامتی والا راستہ کرنا چاہیے اختیار. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لا تقل قولا لیس لک فیہ امام, لا تقل قولا لیس لک فیہ امام. کوئی دین میں بات کرنی ہے تو پہلے کسی نے وہ بات کی ہو تو پھر کہو, دیکھو کوئی اس کا قائل بھی ہے, اور سب سے ہٹ کر آدمی بات کر دے تو پھر. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے اصول کے مطابق اور دین کے قواعد کے مطابق اور دین کے جو مقتضیات ہیں ان کے مطابق ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ متقدمین میں اس کے قائل نہیں ملتے, لیکن وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہوتا ہے, ایک دو تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ بات جو ہے وہ دین کے مسلم, دین کے مقتضیات اور جو دین کے اصول ہیں اور دین کے مقاصد ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے.
تو اس کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے اب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا اور اس کے دلائل جمع کیے اور اس کی جو دین کے اندر حیثیت ہے اس کو مدلل کر کے جو ہے نا مبرہن کیا اور امت کے لیے آشکار کیا اور امت کے لیے آسانی کی راہ کھول دی، وگرنہ امت جو ہے وہ ساری پھنسی ہوئی تھی اس تنگی کے اندر جو مذاہب اربعہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ چنگل توڑ لیا اور یہ دائرہ جو تھا اس کو بالکل جو تھا نا ایک امت کے لیے آثار بنا ہوا تھا، اس میں سے نکالا اس امت کو، اور پھر اس کے بعد اہل حدیث کے فتاویٰ جو ہے نا وہ، اور اب تو کافی جو ہے نا وہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور لوگ آ جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اہل حدیث کی طرف اور لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے سامنے دلائل تھے اور صحابہ میں سے تابعین میں سے کچھ لوگ بھی تھے جو اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، اگرچہ وہ تھوڑے تھے۔ تو انسان کو تقلید کے بارے میں بھی نا معتدل ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور سارے جو اختلافی مسائل ہیں ان کے بارے میں انسان کو معتدل ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دوسرا آدمی جو ہے نا وہ موقف رکھتا ہے تو اس موقف کو اس نے اگر اختیار کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ بعض اوقات اس نے کسی ایسی چیز کو دلیل سمجھا ہوتا ہے جو چیز واقعتاً دلیل نہیں ہے، مثلا کمزور حدیث ہے، بعض اوقات موضوع حدیث ہوتی ہے، لیکن یہ تو اس کی غلطی ہے کہ اس نے موضوع حدیث کے اوپر بنیاد رکھ لی، لیکن ہم اس کو معذور سمجھیں۔ اس لیے نا اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ بد باطن ہے، بد عقیدہ ہے، یہ نہ کہیں، یہ اس کو کہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے موضوع چیز کو لے لیا ہے۔ بعض حدیث ہونے اور اس کو ماننے کے باوجود کہتا ہے کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن مجھ پر امام کی تقلید واجب ہے، جیسے نور کشمیری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا 14 سال، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ انسان جو ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے ایک ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اب اس کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جرأت نہیں پاتا کہ میں یہ کر سکتا، اس کا ذہن بن گیا ہے یہ، لیکن اس کے ذہن میں نہیں نہ آ رہی، اس کو ماننا اس کے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا، اس کو بد باطن تو نہیں ہوگا، وہ بد عقیدگی کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ کہتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے اندر جو ہے نا کیا سبب ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی سمجھ میں آیا ہے۔ ذہن بنا ہوا ہے نا ایک آدمی، ذہن جو ہے نا یہ انسان کو کسی چیز کے لیے آمادہ کرتا ہے اور کسی چیز سے انسان ہچکچاتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں منکر تھے۔ اور انکار کیسے ہوتا ہے؟ انکار ایسے ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں اللہ کے رسول کی حدیث کو جتائی نہیں، یہ انکار ہوتا ہے۔ چھوٹی صدی کے بعد عید کا مسئلہ شروع ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے علماء تھے، ان کے نام کے ساتھ کسی کے نام کے ساتھ مالکی لکھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ حنبلی لکھا جاتا ہے، تو اس کی کیا ہے؟ نہیں تھے ایسے لوگ، اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے، یہ نسبتیں بعد میں شروع ہوئی۔ تقلید جو ہے نا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، انہوں نے کہا تقلید کا شروع جو ہے نا یہ 4 صدی کے بعد ہوا ہے۔ پہلے جن لوگوں کی نسبت ہوتی تھی نا وہ شاگردی کی نسبت تھی کہ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور یہ امام احمد کے شاگرد ہیں، یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ شاگردی استادی کا تعلق ہوتا تھا یا ایک مکتب فکر کا تعلق ہوتا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں ان کو جمع کیا، ان کی خدمت کی ہے اور ان کے مطابق فتویٰ دینے والے یہ لوگ ہیں، اور تقلید کا اس طرح کا ذہن نہیں تھا جس طرح کا ماحول جو ہے وہ 4 صدی کے بعد بنا ہے۔ اس میں کیا ریزن ہے کہ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ خود کہتے تھے کہ میرے تقلید نہ کرو، انہوں نے یہ تو حقیقت بتائی نا کہ ہم لوگ تو صرف جو ہے نا اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو کبھی ضرورت سمجھ کر، سرکاری ضرورت سمجھ کر حکومتوں نے یہ کہا کہ اس مذہب کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ شام اپنا اندلس کے اندر
امام یحییٰ ان کا ایک بڑا احترام تھا، اور پھر اس کے بعد اور علماء تھے جن کا احترام تھا، تو ان کے فتوے کے اوپر عمل ہوتا تھا۔ امام مالک کو کہا گیا کہ آپ کے موطا کے مطابق فتویٰ دیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں یہ کہتا، لیکن ان کے شاگردوں کا اس میں جا کے یہ ہو گیا، تو پھر مالکی مذہب کے مطابق ہی فتویٰ دیا جانے لگا، اور اس کے خلاف فتویٰ حکومت میں معتبر نہیں ہوتا تھا۔ عمل لوگ کر لیتے تھے جس پہ کرتے تھے، لیکن حکومت میں معتبر نہیں ہوتا تھا۔ قاضی جو تھا نا وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتا تھا، اور چونکہ ان کا تعلق جو تھا امام ابو یوسف کا اور امام محمد بن حسن کا، وہ عباسیوں کے ساتھ تھا، ہارون رشید کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد پھر حکومت میں عمل دخل ان کا رہا ہے۔ اس لیے آہستہ 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 اس مذہب کو زیادہ فروغ جو ہے وہ ایسے علاقوں میں ہوا جہاں ان کی سلطنت تھی، اور جہاں شافعیوں کا زیادہ تھا مصر وغیرہ میں، تو وہاں اس کو زیادہ ہوا اختلاف، اپنا انتشار اور فروغ ملا، اور زیو اور جو ہے نا لوگوں کے اندر قبولیت حاصل ہوئی۔ تو یہ چیز ہے، اور جس علاقے میں وہ حنبلی علماء تھے، شام کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں، اور اسی طرح خلیج کے بعض علاقوں میں، تو وہاں حنبلی مذہب کو زیادہ فروغ ملا، لیکن یہ مذہب بہرحال قائم رہے ہیں۔ تو سلطنتوں نے ان کو جو ہے نا زیادہ خدمت کی ہے ان کی، اور اب بھی ایسے ہیں کہ ہر مذہب کے لیے جو ہے نا مالکی مذہب کی خدمت جو ہے وہ مغرب والے زیادہ کرتے ہیں، حنبلی مذہب کی خدمت جو ہے یہ خلیج والے اور سعودی عرب والے زیادہ کرتے ہیں، حنفی مذہب کی خدمت ترکی والے کرتے ہیں، یا افغانستان والے یا پاکستان والے یا کویت والے کرتے ہیں، اس میں حنفی مذہب کی خدمت زیادہ ہوتی ہے۔ شافی مذہب جو ہے وہ یہ عراق میں اور شام میں اور مصر میں یہاں ہوتا ہے، اس لیے ایسے ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی بات کرتے ہیں اور جو اتحاد سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر انسان اتحاد کرے تو ایسی بات نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ مصنون بھی ثابت نہیں، اور قرآن و حدیث کے صریح خلاف بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں، تو ایسے جس طرح یہ قرآن مجید میں یہ اللہ کے نام میں نازل ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہو سکتے ہیں، یا پھر کبھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، تو پھر ان کو مرفوعاً لیا جائے گا یا پھر؟ کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات کو حکماً مرفوع ہی سمجھا جاتا ہے، حکماً مرفوع ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکماً مرفوع ہے، یعنی مرفوع تو نہیں ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی یہ انہوں نے سنی ہوگی تو سن کر ہی انہوں نے آگے نقل کی ہوئی ہے۔ ایسی باتیں جو بنی اسرائیل میں موجود نہیں تھیں اور وہ صحابہ کرام سے منقول ہوں، کیا یہ کہا ہے کہ ان بنی اسرائیل سے نکل نہیں؟ بنی اسرائیل میں ان کا وجود بھی نہیں تھا، اس طرح کی بات قرآن کا ان کا تعلق ہی نہیں تھا بنی اسرائیل میں، کیا کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ بنی اسرائیل سے بھی وجود ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو بنی اسرائیل کی جو ہے نا کتابیں، ان کا پورا احاطہ نہیں ہے، ہم نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ہم میں سے بہت تھوڑے علماء ہیں جو ان کا پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور باقی جو قرآن مجید کے بارے میں ہے وہ تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جو ان کے ہاں جو صحائف ہیں ان میں اس چیز کا تذکرہ ہو، یہ بعید سی بات لگتی ہے، تو اس کا شاید ان سے لیا جانا جو ہے نا وہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ان سے لے کر انہوں نے بیان کیا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو کیا بیان کرنا ہے، تو یہ چیز انہوں نے شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، لیکن انہوں نے مرفوعاً اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی اس کی صنعت کے بارے میں بھی دیکھ لیں، میرا خیال ہے کچھ صنعت پر بھی کلام کرتے ہیں اس کے،